تعلیمات کو جاننے والا ویسے لگا رہے دین کے بارے میں ہر طرح کی معلومات کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام کے اندر ایک اصول مسلم ہے اور وہ قانون اور ضابطہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہر ایمانی بھائی اور بہن کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے اس مذہب اسلام کی مقبولیت و قبولیت اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ایک ایک ایمانی بھائی کی زندگی کے اعمال کی قبولیت کا ایک قانون اور ضابطہ بنایا تاکہ ہر ایمان پر چلنے والا اور ایمان کی محبت رکھنے والا ہر مسلمان اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کو ایمان سے اس کے رشتے کو جوڑ کر کس طریقے سے زندگی گزار سکے۔ یہ بات مسلم ہے کہ ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والا سچائی کے ساتھ جب ایمان کے کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کا کوئی بھی عمل ثواب سے خالی نہیں ہوتا۔ پیارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ابتدا کے اندر اگر اس کام کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جائے، ایمان سے جڑ جائے، کلمے سے جڑ جائے، اسلام کی فکروں سے جڑ جائے، تو وہ کام دنیا کی نظروں میں اسلام سے خارج ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نظروں میں ایمان کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا طریقہ بتلایا کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ابتدا میں نیت کر لو۔ اگر تمہاری نیت اسلام سے، ایمان سے، قرآن سے، اللہ سے اور اس کے لاڈلے پیغمبر سے جڑتی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عین ثواب ہوگا، اس کو ثواب سے کوئی خارج نہیں کر سکتا۔ آج کی اس مجلس میں نبی کی اس حدیث کو یاد کرتے ہوئے انما الاعمال بالنیات پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس مجلس کی ابتدا میں جس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی اور نبی کی نعت ہوئی، آج سب سے پہلے ابتدا میں ہم نیت کریں کہ ہمارا یہاں بیٹھنا صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ جب سنانے والا اور سننے والا، بولنے والا اور سننے والا جب اس نیت کو کرے گا کہ ہم اللہ والوں کا چرچا کریں گے، قرآن کا چرچا کریں گے، قرآن سے محبت کرنے والوں کا ذکر کریں گے، اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو یاد کریں گے، ان کی جوانی کو یاد کریں گے، ان کے بچپنے کو یاد کریں گے، ان کی بہادری کو یاد کریں گے،
ان کی شجاعت کو یاد کریں گے، ان کی عظمت کو یاد کریں گے، ان کی رفعت و بلندی کو یاد کریں گے اور ذکر کریں گے کہ اللہ نے ایسے ایسے جبال اس کائنات کی دھرتی پر اتارے جنہوں نے کائنات کے اندر اسلام کے بول کو، اسلام کے کلمے کو، اسلام کی عظمت کو، اسلام کی سچائی کو، اپنی ماں کو بے سہارا کروا کر، اپنے بچوں کو یتیم کروا کے، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا کے، اپنی زندگی کو اجاڑ کر اسلام کے کلمے کی سربلندی کے لیے جان پیش کر دی۔ اگر یہ ایمان نہیں، اگر یہ اسلام نہیں، اگر یہ کلمہ نہیں تو خدا کی قسم اسلام کے تبلیغ کے اندر کوئی بھی چیز ایمان سے خالی نہیں ہوگی۔ میرے بزرگوں، آج ہم ذکر کر رہے، ہماری یاد اس یاد محبان وطن، اس کا مقصد یہ نہیں کہ چند دنیا دار لوگوں کا ذکر ہوگا، ان کی تو چرچا بہت ہو گئی۔ ہمارا مقصد ہم ان بزرگوں کی جوانیوں کو پیش کریں جو جوانی کے تذکرے اللہ کے نبی کے زمانے میں مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خیبر اور بنی المصطلق کی وادیوں میں جو تذکرے ایمان کا کلمہ پڑھنے والوں کے کتابوں میں لکھے پڑے ہیں، آج بہت سی نگاہوں نے ان چہروں کو دیکھا جنہوں نے ابو بکر کی سنت کو زندہ کیا، عمر کی سنت کو زندہ کیا، عثمان کی سنت کو زندہ کیا، بلال کی سنت کو زندہ کیا، زبیر کی سنت کو زندہ کیا، خبیب کی سنت کو زندہ کیا، خباب کی کڑکڑاہٹ کو زندہ کیا۔ آج ان کے چہرے کو دیکھنے والے کائنات کی دھرتی پر سینکڑوں موجود ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر وہ جذبات پیش کرنا اسلام نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا، دین نہ ہوتا، تو خدا کی قسم ایسے ایسے جبال علماء جن کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اسلام کے لیے بہت بڑی امانت تھی، انہوں نے مسلک کو چھوڑا، ملک کے لیے، قوم کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، امانت کے لیے، ماں بیٹیوں کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر کے جیلوں میں ٹھوس دیے گئے، میدانوں میں نکل گئے، اپنی گردنوں کو نپا دیا، اپنی جوانی کو پیش کر دیا، اپنے جسموں کے پرخچے اڑوا دیے، اپنی جسموں کی چربی کو پگھلوا کر آگ کے الاؤ کے انگاروں کو بجھوا دیا۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ جو اس کو دین نہ مانے وہ ان کی زندگی سے خیانت کرنے والا ہے۔ میرے بزرگوں، آج جس ملک کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اس ملک کی دھرتی کا ذرہ ذرہ لالا وزاد ہے۔ اس ملک کا چپا چپا ایمان پر اپنی جانوں کو لٹانے والے اور ایمان کے تقاضوں پر اپنی زندگیوں کو پیش کرنے والوں کی داستانوں کو بیان کرتا ہے، لیکن ظالم ہم ہیں، مجرم ہم ہیں، ظلم ہم نے کیا کہ ان کی داستانوں کو بھلا کر ہم بیٹھ گئے، ہم یاد نہ کر سکے۔ جو قوم اپنے بڑوں کے مجاہدانہ کارناموں کو یاد نہیں رکھتی، وہ قوم اپنے راستے کو متعین نہیں کر سکتی۔ جو قوم اپنے پرکھوں کی زندگی کے رنگ و خون کی راستوں کی کرواہٹوں کو نہ سنے، نہ یاد کرے، وہ قوم ملک کے لیے، قوم کے لیے، ایمان کے لیے
قرآن کے لیے، اسلام کے لیے خدا کی قسم کوئی قربانی پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ کے قرآن کو دیکھو، نبی کے قصوں کو بیان کیا، نبی کے ماننے والوں کے قصوں کو بیان کیا، نبی کے ایمان کے کلمے کو مضبوطی سے تھامنے والوں کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ کہیں اصحاب کہف کا بیان کیا، کہیں اصحاب الاخدود کو بیان کیا، کبھی بنی اسرائیل کے جوانوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اے قوم مسلم، ایمان کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ اصحاب کہف ایمان پر ڈٹ گئے، تم بھی ڈٹ جاؤ۔ اصحاب اخدود ایمان پر ڈٹ گئے، تم بھی ڈٹ جاؤ۔ ابراہیم نمرود کے سامنے ایمان پر ڈٹ گئے، تم بھی ڈٹ جاؤ۔ موسیٰ فرعون کے سامنے ایمان پر ڈٹ گئے، تم بھی ڈٹ جاؤ۔ جو قوم اپنے پرکھوں کے ایمانی تقاضوں کو نہیں جان سکی، وہ ایمان پر جمنا اور ڈٹنا کیسے سیکھے گی؟ آج کوئی اس کو دوسرے رخ پر نہ لے جائے، اس کا رخ متعین ہے۔ بزرگوں نے سفید داڑھی اپنے چہرے پر رکھ کر ملک کی پاسبانی کی، ایمان کی پاسبانی کی اور اپنی جوانی کو پیش کر دیا۔ ہم نے اس کو دنیا سمجھ لیا کہ دنیا کے لیے ہوا، یہ دین نہیں ہے۔ نہیں، خدا کی قسم اگر اپنی جوانی کو پیش کرنا دین نہیں تو خدا کی قسم کائنات کے اندر کوئی بھی عمل دین نہیں ہو سکتا۔ آؤ ان بزرگوں نے ملک کے لیے، قوم کے لیے کیا کیا، آج یاد کرنے والے یاد کر رہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر ان لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے جن کی قربانی کی داستان 50 سال سے آگے نہیں جا سکتی، اور ان کو بھلایا جاتا ہے جن کی قربانی کی داستان 250 سال تک ملک کے چپے چپے پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، توپ کے دہانوں پر، بندوق کے بارودوں میں، تلوار کی دھاروں میں، آگ کے الاؤ میں، سمندر کی موجوں میں، جزیروں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں جن کی قربانی کی داستان بکھری پڑی ہے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بربریت کیا ہوگی کہ ان کے روحانی فرزندوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو مسل کر رکھ دیا۔ ظلم کی بات ہے کہ بڑے سے بڑے مسلمان کو، نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ دیش کے لیے تم نے کیا کیا، تو دیش کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرنے والے 10 مجاہدین آزادی کا نام نہیں لے سکتا، وہ بول نہیں سکتا، یاد نہیں کر سکتا، ایصال ثواب نہیں کر سکتا، ذکر نہیں کر سکتا۔ جو قوم کا نوجوان اپنے پرکھوں کو بھلا کر اس طرح بیٹھ گیا، اس نوجوان کے لیے کیا امید کی جائے گی کہ وہ دیش کے لیے، دھرتی کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے کیا قربانی پیش کرے گا؟ ہماری تاریخ تو ہمارے جوتوں میں مسل گئی۔ میرے بزرگوں، یاد رکھو آپ کے بزرگوں نے سب کچھ کیا۔ دنیا کی تاریخ، خدا کی قسم کوئی قوم وہ قربانی پیش نہیں کر سکتی جو انہوں نے کیا۔ اور اپنے اور پرائے جانتے ہیں 72 سال کے عرصے میں ان کی تاریخوں پر مٹی ڈالی گئی،
دبایا گیا، کچلا گیا۔ یاد رکھو، آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ ہمیشہ پوری روٹی سے بھرتا ہے۔ ہم نے آخری لقمے کو یاد کیا، بڑا میٹھا تھا، بڑا بہتر تھا، بڑا لذیذ تھا، لیکن پوری روٹی کو ہم بھول گئے۔ ہم نے 1913 سے لے کر 1947 تک کی تاریخ کو یاد رکھا، ان کے ہیرو کو یاد رکھا، ان کے مجاہد کو یاد رکھا، لیکن 1601 سے لے کر 1857 تک اور 1857 سے لے کر 1913 تک اور 1913 سے لے کر 1947 تک کی تاریخ کو ہم بھلا بیٹھے۔ اگر کسی ہندوستانی سے پوچھا جائے کہ کیا تاریخ ہے تو ہمیں تاریخ کا علم نہیں، کیونکہ ہم اس سے واسطے ہی نہیں رکھتے، مطلب نہیں رکھتے، رشتہ نہیں جوڑتے۔ آؤ اس بات کو یاد کرو کہ اس ملک نے ہمیشہ آپ کے بڑوں کی قربانی کو مانگا ہے، وہ قربانی چلتی رہے گی تو شاخ سے شاخ نکلے گی اور ملک کے اندر سچائی اور امانت پروان چڑھے گی۔ ملک طاقتور ہوگا۔ جب قربانی دینے والے بند ہو جائیں گے تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھیر دیا جائے گا۔ جب ظلم ہوگا، جب بے ایمانی ہوگی، جب بربریت ہوگی، جب ناانصافی ہوگی تو ملک کے ٹکڑے ہوں گے، ملک بربادی کی طرف جائے گا اور ملک کی عزتوں کا کھلواڑ ہوگا۔ ہم یہ سب جانتے ہیں اور ہم نے اس ملک کی 1000 سالہ نہیں، 1200 سالہ نہیں، 1300 سالہ تاریخ کی ایک ایک دن اور ایک ایک رات کو پڑھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی کے ایک ایک ذرے کے اندر پیدا کرنے والے نے کیا چیز رکھی ہے اور کیا تاریخ رہی ہے۔ اس تاریخ کے باب کو جب پلٹا جاتا ہے تو آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، آپ خلیفہ ثانی ہیں۔ آپ کے زمانے میں چند ایمان کا کلمہ پڑھنے والے عرب کے بدو یہاں پر آئے اور انہوں نے ہندوستان میں پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان میں آنے کے بعد تجارت کی، ان کی تجارت کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر، امانت کو دیکھ کر، دیانت کو دیکھ کر، عفت کو دیکھ کر، پاک دامنی کو دیکھ کر، عدل و انصاف کو دیکھ کر لوگ مبہوت ہو گئے اور لوگوں نے دیکھا یہ قوم کون سی آ گئی جس کی نگاہیں ہر وقت نیچے رہتی ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ تھے جو ایمان کی امانت کو لے کر آئے۔ انہوں نے چند دن تجارت کی، کچھ واپس گئے، کچھ آ گئے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر 100 سال کے بعد، نبی کی ہجرت کے 100 سال کے بعد، ایک لشکر اس ملک کے اندر آتا ہے۔ یہاں اس ملک کا رہنے والا ایک نوجوان سمندر پار کر کے، سرحدوں کو توڑ کر جب خلیفہ کے پاس جاتا ہے، خلیفہ اس کی بات کو سنتا ہے، سلیمان بن عبد الملک اس کی باتوں کو سنتا ہے، وہ شکوے کرتا ہے،
وہ شکایت کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ ہندوستان کے راجا نے میری بیٹی کی عزت کو تار تار کیا، ہندوستان کے راجا نے میری بیٹی کی عزت کو چھین لیا، ہندوستان کے راجا نے میری بیٹی کو ننگا کر دیا، مجھے انصاف دلواؤ۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ منصف ہوتا ہے، حیادار ہوتا ہے، عدل والا ہوتا ہے، انصاف والا ہوتا ہے، مجھے انصاف چاہیے، انصاف دلواؤ۔ وہ آتا ہے، یہاں سے ایک لشکر جرار تیار ہوتا ہے اور ہندوستان کی طرف کوچ کرتا ہے۔ وہ چھوٹی سی جماعت محمد بن قاسم کے سر ہاتھوں تلے، جھنڈے تلے آتی ہے اور پورے ہندوستان کے اندر جہاں جہاں گئے چند جگہوں پر جنگ ہوئی۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کی سچائی کو دیکھ کر، ان کی حیا کو دیکھ کر لوگوں نے یہ پوچھا کہ تم کس دھرم سے تعلق رکھتے ہو۔ انہوں نے اپنے سچے مذہب کو بیان کیا، لوگوں نے ان کی باتوں کو سن کر اسلام کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بالآخر یہ کارواں آگے بڑھا، اب اسلام کی ابتدا ہو گئی، یہ اسلام آگے بڑھا اور ہندوستان کے کونے کونے تک صرف 200 سال کے آگے پہنچ گیا۔ اسلام کے چپے چپے پر، ہندوستان کے چپے چپے پر خلیفہ کا جھنڈا لہرا گیا، اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ 850 سال سے 950 سال تک اسلام کا پھریرا اس ملک میں لہراتا رہا۔ بالآخر مغلوں نے، پٹھانوں نے، افغانیوں نے، تغلقوں نے اس ملک میں راج کیا اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ یہاں کا مال، یہاں کی منڈی، یہاں کا سونا، یہاں کی چاندی، یہاں کا دانا، یہاں کا فروٹ، یہاں کا ایک ایک کپاس کا دانا تانا، ہر ایک دنیا کے اندر اتنا مشہور ہوا کہ ساری دنیا کی للچائی ہوئی نگاہیں ہندوستان کی طرف بڑھ گئی۔ بالآخر 1601 کے اندر ایک انگریزوں کی جماعت آئی اور اس نے آنے کے بعد بنگال کے اوپر پڑاؤ ڈالا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک یونٹ قائم کی۔ انگریز عیاری کے ساتھ آیا، یہاں کا بادشاہ جہانگیر کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ ہم انگلستان سے آئے ہیں، ہم ہندوستان کی منڈیوں کے مال کو برطانیہ کی منڈی میں، برطانیہ کی منڈی کے مال کو ہندوستان کی منڈی میں لا کر بیچیں گے، ہمیں اجازت دی جائے اور ہم ایک کمپنی کی بنیاد ڈالتے ہیں جہاں سے جہاز، پانی کے جہاز سے ہندوستان کا مال باہر جائے گا اور پانی کے جہاز سے انگلستان کا مال ہندوستان میں آئے گا، تاکہ دونوں ملکوں کی تجارت کو پروان ہو اور ہندوستان کو ترقی ملے۔ اس وقت کا بادشاہ ان کی سازش کو سمجھ نہ سکا۔ بالآخر انگریزوں نے اپنے ہاتھ پیر بڑھائے، دیکھتے ہی دیکھتے کئی سو مربع زمینیں انہوں نے اپنے پیسوں سے خرید لی۔ اس وقت بنگال کا بادشاہ، بنگال کا نواب سراج الدولہ ان کی سازش کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے دلی خط لکھا کہ انگریزوں کی عیاریاں بڑھ گئیں، ان کو ملک سے نکالنا چاہیے، لیکن بادشاہ سمجھ نہ سکا اور اس نے انگریزوں کو اور فروغ دیا اور آگے بڑھایا۔
یہاں تک کہ انگریز ایک بادشاہ کی طرف سے ایک پروانہ لے کر آئے کہ جو بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا جہاز بنگال کے کلکتہ کے ساحل پر آئے گا، ہندوستان کے کسی فوج اور پولیس اور افسر کو اس کی تلاشی لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اتنا خطرناک پروانہ تھا جس نے پورے ہندوستان کو ڈبو دیا، پورے ملک کو ڈبو دیا، اور ملک کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ 1601 میں انگریز آیا اور 1601 سے لے کر 1730 تک یہ اس ملک کے اندر 125 سال تک اپنے تانے بانے بنتا رہا، اور ملک کے کونے کونے پر جا کر اس نے اپنے ایجنٹ کھڑے کر دیے، اپنے دلال کھڑے کر دیے، اپنے جاسوس کھڑے کر دیے، اپنا نمک کھانے والے کھڑے کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1730 کے بعد سب سے پہلا ٹکراؤ بنگال کے نواب کے ساتھ ہوا، لیکن بدقسمتی سے کہ بنگال کا نواب ان کے سامنے ٹک نہ سکا۔ انگریز بڑا عیار تھا، اس نے نواب کے وزیر کو خرید لیا کہ تمہیں اتنے مربع زمین دی جائے گی اور بنگال کی حکمرانی دی جائے گی، تم نواب کی فوج کو ایک طرف ہٹا دو، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم نواب کے اوپر غلبہ پا لیں گے۔ چنانچہ میر صادق کو خرید لیا گیا، اس نے سازش کر کے نواب کو قتل کروا دیا، نواب قتل ہو گیا۔ پھر 1760 کے بعد میسور کے اندر ایک نوجوان نے آنکھ کھولی، اس نے دیکھا کہ انگلستان سے تن کا گورا من کا کالا انگریز ہمارے دیش کے چپے چپے پر قابض ہو چکا ہے، اس کا مقابلہ کرنا، اس سے لڑنا ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ اس لیے وہ انگریزوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، اس نے تیاری کی، رنگروٹ تیار کیے، ہتھیار اکٹھا کیے، تلواریں اکٹھا کی، بندوق اکٹھا کی اور بارود کو اکٹھا کیا۔ 1760 کے بعد انگریزوں کے سامنے آ کر وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا، لیکن انگریز وہی پرانی چال لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ سب سے زیادہ با اثر سلطان ٹیپو کی فوج کے اندر سب سے زیادہ با اثر سپہ سالار کون ہے؟ اس کے سامنے نام آیا میر جعفر کا۔ اس نے اپنے پیسوں کے دہانے کھولے اور سونے اور چاندی سلطان ٹیپو کی فوج میں تقسیم کروائے اور وزیر کو خریدا، کئی سو مربع زمین کا لالچ دیا۔ چنانچہ اس لالچ کے نتیجے میں میر جعفر کا ایمان پھسل گیا اور وہ سمجھ نہ سکا، وہ غداری کر بیٹھا۔ اس نے ایمان کا جنازہ نکالا، عزت کا جنازہ نکالا، حیا کا جنازہ نکالا، سلطان سے غداری کر بیٹھا اور غداری کر کے سلطان کی کو راتوں رات خبر نہ ہونے دی۔ جب میسور کے دروازے پر آ کر انگریز عیاری مکاری سے کھڑا ہو گیا تو سلطان کو خبر ہوئی۔ اب چڑیا کھیت چگ چکی تھی، اب معاملہ ہاتھ سے باہر ہو چکا تھا۔ سلطان ہتھیار لے کر نکلا، دیکھا فوج کہاں ہے، کہا فوج نہیں ہے۔ سلطان تنہا نکل گیا، اس کے کام کرنے والے ملازم اس کے ساتھ نکلے اور میسور کے قلعے میں لڑتا رہا، لڑتا رہا، یہاں تک کہ میر جعفر نے چور دروازے سے انگریزوں کو داخل کیا۔ اور اس وقت عالم یہ تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی لاش صحن میں پڑی تھی اور انگریز
اس لاش کے قریب پہنچنے والا تھا، موت سے پہلے، شہادت سے پہلے چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ انگریز سپہ سالار کے ہم قاصد ہیں۔ کہا کیا بات ہے، جنگ ہو رہی ہے، تم کیوں قاصد بن کر آئے؟ کہا ایک پیغام لے کر آئے۔ کہا کیا پیغام؟ کہ آپ ہتھیار ڈال دو، آپ کو امان دے دی جائے گی۔ سلطان جلال کے عالم میں کھڑا ہوا اور اس نے ایک جملہ اپنے منہ سے نکالا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ میں لڑوں گا۔ یاد آ گیا جب مکے کو چاروں طرف سے حجاج نے گھیر لیا تو عبداللہ بن زبیر اکیلے تنے تنہا نبی کے صحابی لڑتے تھے، ابو بکر کے نواسے لڑتے تھے۔ حجاج نے قاصد بھیجا کہ جاؤ عبداللہ بن زبیر سے کہو کہ ہتھیار ڈال دیں۔ قاصد آیا، ہتھیار ڈال دو، امان مل جائے گی۔ عبداللہ بن زبیر اپنی 90 سال کی نابینا ماں کے پاس گئے اور بولے اماں تیرے پیٹ سے 2 بیٹے آئے، ان میں سے ایک بیٹا میں ہوں، تو نابینا ہو گئی، تو اپاہج ہو گئی، تیرے گھٹنوں کی رال ختم ہو گئی، اے میری ماں آج تسلیم، کیا میں اپنے ہتھیار ڈال دوں اور تیری خدمت کروں، یا میں لڑتا لڑتا اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا دوں اور کل قیامت کے دن آقا نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری تیری ملاقات ہو۔ ماں نابینا تھی، سہارے کی ضرورت تھی، کلیجے کو اپنے کلیجے سے اپنے لختے جگر کو لگانے کی ضرورت تھی، لیکن نہیں، تاہی دیتی ہے کہ ابو بکر کی بیٹی کھڑی ہوئی اور بولی اے میرے بیٹے جا لڑ لڑ لڑ، لڑتا لڑتا اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دے، کل قیامت کے دن کوئی مجھے یہ تانا نہ دے کہ تیرے بیٹے نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے موت سے ڈر کر ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان ٹیپو کے سامنے یہ واقعہ تھا۔ اس نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، بہادری کا ایک لمحہ بزدلی کے 100 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ لڑوں گا اور زندگی کے آخری سانس تک لڑوں گا، یہاں تک کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور میں اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا جاؤں۔ لوگوں نے دیکھا چند منٹوں کے بعد سلطان کی لاش پڑی تھی، ہاتھوں میں تلوار تھی، اور اس وقت انگریزوں کا جنرل سلطان کے 1799 کا سال تھا۔ سلطان کی لاش میدان میں پڑی تھی، انگریز جنرل اس کے سینے پر کھڑا تھا اور کہتا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ کیوں؟ انگریز سمجھتا تھا کہ اس ملک کی دھرتی پر انگریزوں سے سب سے زیادہ بہادری کے ساتھ ٹکرانے والا سلطان ٹیپو تھا، اب اس کے علاوہ انگریزوں کے سامنے کھڑے ہونے کی تاب کوئی نہیں رکھتا۔ میرے بزرگوں، سلطان کون تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے اس نے جان دی، ہم یہ سمجھتے ہیں عہدے کے لیے اس نے جان دی، ہم یہ سمجھتے ہیں تخت کی لالچ میں اس نے جان دی۔ آؤ سلطان کی فراست کو، سلطان کے ایمان کو، سلطان کی عظمت کو، سلطان کی بڑائی کو، سلطان کے اعمال کو دیکھو۔
جب میسور کی جامع مسجد بنوائی، اعلان کیا کہ اس جامع مسجد میں سب سے پہلی نماز وہ پڑھائے گا جس کی اکٹھی کبھی 5 نمازیں قضا نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے سے لے کر آج تک۔ بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مبلغ، بڑے بڑے داعی، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے مجاہد سب کھڑے تھے اور سب کی نظریں جھکی تھی کہ کون آج نکلے گا، کون ایسا ہوگا۔ گھنٹوں کے بعد سلطان صف کو چیرتا ہوا آگے آیا اور بولا، میں اس راز کو چھپانا چاہتا تھا، میں اس راز کو چھپانا چاہتا تھا کہ میرا باپ حیدر علی جب میں بچہ تھا مجھے نماز کی تبلیغ کی، میں نابالغ تھا، لیکن اس وقت سے میں نے نماز پڑھنا شروع کیا اور جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک اکٹھی میری زندگی میں کبھی 5 نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ سلطان نے امامت کی، سلطان تہجد گزار تھا، سلطان چاشت کا پابند تھا، سلطان خوف خدا کا عادی تھا، سلطان حیا اور پاک دامنی کا پیکر تھا۔ وہ سلطان آج ملک کے لیے، قوم کے لیے، ایمان کے لیے اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ ہم نے اس کو دنیا داری سمجھا، ہم نے اس کو دین سے باہر کا سمجھا۔ جو لوگ اپنے جسم کے ٹکڑے کرواتے ہیں وہ لوگ اسلام کے سچے عاشق ہوتے ہیں۔ جس طرح ٹکڑے خبیب کے جسم کے ہوئے، جس طرح ٹکڑے علی کے جسم کے ہوئے، جس طرح ٹکڑے عثمان کے جسم کے ہوئے، ان لوگوں نے اپنے جسموں کے پرخچے اڑوائے، بارودوں سے چھلنی کیا گیا۔ سلطان لڑتے لڑتے گر گیا اور زمین پر گر گیا، لیکن انگریز افسر نے مرنے کے بعد بھی اس کے قریب آنے کی جرت نہیں کی، یہاں تک کہ اس کے سر کے اندر گولی نہیں اتار دی گئی۔ یہ کون لوگ تھے جو ملک کے لیے اپنی جان پیش کر رہے تھے؟ ہم نے ان کو بھلا دیا۔ بتلاؤ تمہارے شہر کے کسی چوک کا نام نواب سراج الدولہ کے نام پر ہے، سلطان ٹیپو کے نام پر ہے۔ جب ہم اپنے شہداء کو بھلا بیٹھے تو غیر کیا یاد رکھیں گے؟ مجرم ہم ہیں۔ انہوں نے اپنے چوروں کو یاد رکھا، غنڈوں کو یاد رکھا، راہگیروں کو یاد رکھا، ڈاکوؤں کو یاد رکھا، نوابوں کو یاد رکھا، راجاؤں کو یاد رکھا، سب کو یاد رکھا۔ اور جنہوں نے نماز پڑھ پڑھ کے، قرآن پڑھ پڑھ کے، کلمہ پڑھ پڑھ کے ایمان کی چاہت کے چہرہ بنا کر، ایمان کی سچائی پر ڈٹ کر ایمان پر اپنی جان کو لٹا دیا، ہم ان کو بھلا بیٹھے کہ یہ دین نہیں ہے، دنیا ہے۔ میں یہ جذبات کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں، 13 تاریخ کی شام کو بیان کیا بھوپال کے قریب، اور بیان کرنے کے بعد جب میں 14 تاریخ کی صبح کو بیٹھا تھا تو ایک باریش حیادار آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا، مولانا آپ بڑوں کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں، ملک کی باتوں کو بیان کر رہے ہیں، ملک کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، شہر کے اندر نمازی نہیں ہے، روزے دار نہیں ہے، شہر کے اندر بے حیائی ہے، اس پر بیان کیجئے۔ میں نے کہا بیٹھ جا،
میں نے کہا یہ بتلا کہ اگر بیان کروں گا کیا ہوگا؟ اس نے کہا آج مسلمانوں پر حالات ہیں، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، بے حیائی کرنے کی وجہ سے۔ میں نے کہا بس کوئی اور مین پوائنٹ بتلا۔ کہا کچھ نہیں، جتنے مسلمانوں پر حالات آ رہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے آ رہے، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے آ رہے، بے حیائی کرنے کی وجہ سے آ گئے۔ میں نے کہا عقل مند کے ناخن لے اور سوچ، پھر سمجھ کر بات کر، اور مجھے یہ بتلا حالات نماز چھوڑنے سے صرف آتے، اگر حالات بے حیائی کی وجہ سے صرف آتے تو میں نے تو نبی کے صحابہ میں 1,44,000 صحابہ میں اور 1,24,000 انبیاء کی جماعت میں ایک کو بھی بے نمازی نہیں دیکھا، ایک کو بھی بے حیا نہیں دیکھا، ایک کو بھی جواری نہیں دیکھا، ایک کو بھی سٹاری نہیں دیکھا، ایک کو بھی جھوٹا نہیں پایا، ایک کو بھی زانی نہیں پایا۔ سب حیادار تھے، سب ایمان والے تھے، سب نمازی تھے، سب کلمے والے تھے، سب سچائی والے تھے۔ بتلا نوح کو کیوں مارا گیا؟ بتلا ابراہیم پر حالات کیوں آئے؟ بتلا داؤد پر حالات کیوں آئے؟ بتلا موسیٰ پر حالات کیوں آئے؟ بتلا ہارون پر حالات کیوں آئے؟ بتلا لوط پر حالات کیوں آئے؟ بتلا آدم پر حالات کیوں آئے؟ بتلا آمنہ کے لال در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات کیوں آئے؟ حالات اگر نمازوں کے چھٹنے کی وجہ سے صرف آتے۔ بول بڑا میٹھا ہے، ہر ایک کو دل سے لگتا ہے، لیکن بتلاؤ ایک طرف اماں عائشہ ناکا کے اوپر بیٹھی ہیں، ہاتھ میں ہتھیار ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے صحابہ کی جماعت ہے کہ اماں کے اشاروں پر جوانی کو لٹائیں گے، اماں کے اشاروں پر بچوں کو یتیم کروائیں گے، اماں کے اشارے پر ماؤں کو بے سہارا کروائیں گے، اماں کے اشارے پر بیویوں کو بیوہ کروائیں گے، اماں کے اشارے پر لڑ پڑیں گے۔ اور سامنے علی مرتضیٰ کھڑے ہیں گھوڑے پر، اور ان کے دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، وہ بھی ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ لڑائی چھڑ گئی۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو، ایمان والوں کی تلوار سے، صحابہ کی تلوار سے صحابی کی گردن کٹ گئی، صحابہ کے تیروں سے صحابی کا جسم چھلنی ہو گیا، اور منٹوں سیکنڈوں میں 10,000 صحابہ کے جسم کٹ گئے اور جنت البقیع پہنچا دیے گئے۔ صحابہ پر حالات کیوں آئے؟ کیا ان میں سے کوئی بے نمازی تھا؟ کیا ان میں سے کوئی بے حیا تھا؟ کیا ان میں سے کوئی شرابی تھا؟ حالات انسان کی زندگی کا حصہ ہے، حالات آئیں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تھپیڑوں سے اور آندھیوں سے گزرنا سکھلایا ہے، اگر نہ گزرتا تو خدا کی قسم آدم کبھی جنت سے نہ نکالے جاتے۔ آدم پر کیا حالات آئے تھے؟ جب خاص درخت کے پھل کو کھا لیا، دانے کو کھا لیا، تو آدم کا لباس جنت کا چھن گیا، میوے چھن گئے، نعمتیں چھن گئی، اور آدم پسینے پسینے ہو گئے، شرابور ہو گئے، چھپتے پھرتے تھے حیا کی وجہ سے۔ اس وقت کوئی درخت کا پتا بھی ان کی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے نہیں مل سکا، کیونکہ اللہ کا آرڈر تھا، اللہ کا آرڈر تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اور جب دنیا میں آئے روتے رہے،
یہاں تک کہ آنسوؤں کی ندییں بہہ گئی۔ حالات انسانوں پر آنے ہیں، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، حالات آئیں گے۔ کون مائی کرا لے جو کہ میرے اوپر کوئی غم نہیں ہے؟ کوئی ثابت کرے۔ نبی کا ایک صحابی مزدوری کر کے آیا اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا، تھکا ہارا ماندہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ بیوی سے کہا پانی لا، پانی لائی، آ کر دیکھتی ہے سو گیا۔ بیوی پانی لے کر کھڑی ہو گئی، رات بیت گئی۔ رات کے آخری پہر میں آنکھ کھلی، دیکھتا کیا ہے کہ وفادار بیوی ہاتھ میں پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ پوری رات کھڑی رہی۔ کہاں تو محنت کر کے آیا، کب تجھے پیاس ستائے اور پانی نہ ملے اور تیری کراہ نکل جائے، میں برباد ہو جاؤں، اس لیے میں کھڑی ہوں تیرے سامنے۔ پانی حاضر ہے۔ اس نے پانی کا گھونٹ بھرا اور کہا کہ آج میں تجھ سے اتنا راضی ہو گیا، جو تو مانگے گی دوں گا، مانگ لے۔ اس بیوی نے آگے بڑھ کر کہا کہ تو اگر دینے پر تو کیا دے سکتا ہے، تیرے بس میں کیا ہے؟ کہا جو میرے بس میں ہوگا دے دوں گا۔ کہا اگر تو دینے پر آیا ہے مجھے طلاق دے دے۔ شوہر کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا تو نے بڑی چیز مانگی لیکن میں اپنے وعدے سے پھرتا نہیں، اپنے وعدے کو لے کر اور تیرے مطالبے کو لے کر نبی کے دربار میں ہم چلتے ہیں۔ نبی کے دربار کی طرف دونوں چل پڑے۔ راستے میں ایک پتھر کی چٹان سے شوہر کا پیر الجھا اور الجھ کر شوہر اس زور سے گرا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بیوی نے اس کو کھڑا کیا، گرم چوٹ تھی، چلتا رہا، بس اب نہیں آگے چلنا، چلو پیچھے چلتے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ ہم نیک ارادے سے آئے اور جو تیرا مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے گا، چل نبی کے دربار میں چلتے ہیں۔ کہا نہیں، پیچھے چلو، گھر چلتے ہیں، مالش کریں گے، پٹی کریں گے، کھپنچی لگائیں گے، چلو اس کا علاج کروائیں گے۔ کہا نہیں، اب طلاق کی ضرورت نہیں، گھر چلو۔ اس نے پوچھا کیا مطلب؟ کہا میں تجھ سے طلاق مانگ رہی تھی۔ کیوں مانگتی تھی؟ اس لیے مانگتی تھی میری تیرے سے جب سے شادی ہوئی ہے اس وقت سے آج تک میں نے تجھے غم زدہ نہیں دیکھا، غم زدہ نہیں دیکھا۔ اور میں نے آقا کی زبان سے سنا، حدیث کا مفہوم ہے، نبی نے فرمایا جس کی زندگی کے اندر کوئی غم نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میرے شوہر کے ایمان میں شک نہ ہو۔ اب جب تو چلا اور ٹکرایا اور تیری کراہ نکلی، مجھے یقین ہو گیا ہاں تیرا ایمان پکا ہے۔ میرے بزرگوں، حالات امت پر ہیں لیکن کوئی مائی کلال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ حالات نماز کی وجہ سے یا زکوٰۃ کی وجہ سے یا جہاد کی وجہ سے یا بے حیائی کی وجہ سے یا صدقے کی چوری کی وجہ سے یا حرام خوری کی وجہ سے کس وجہ سے ہے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا، کیونکہ یہ دعویٰ کرنے کا حق اللہ کو ہے، مجھے اور تمہیں نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، ان اکابرین کی تاریخ کو بیان کرتا ہوں جن کے برکت سے ہمیں کچھ ملا ہے، ان کے علم کی خاک کے ذرے بھی ہمارے پاس نہیں۔ میں اپنی اصل موضوع پر آیا۔ 1799 میں سلطان کی لاش بچھ گئی، پھر 4 سال کے بعد 1803 میں دلی کے اندر ایک نوجوان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ حدیث کا درس دینے والا شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبدالعزیز آنکھیں کھولتا ہے
تو دکھائی دیتا ہے کہ پورے ملک کے اندر دشمن غالب آ گیا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور ایک فتویٰ تیار کیا، جس فتوے کے اندر دلی کی جامع مسجد کی درسگاہ سے بیٹھ کر فتویٰ دیا گیا، ایک ہندوستانیوں، انگریز اجاری مکاری ظلم و بربریت کے ساتھ ہمارے دیش پر غاصب ہو چکا ہے، اس ملک کے چپے چپے سے انگریز کو کھدیڑنا ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ اس فتوے کا ملک میں بٹنا تھا کہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا یہ فتویٰ، اور ملک میں رنگروٹ تیار ہوئے، مجاہدین نے مشقیں شروع کی، اور اسی فتوے کی روشنی میں 1807 کے اندر ایک نوجوان شاہ عبدالعزیز کا شاگرد کھڑا ہوتا ہے، جس کا نام سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید ہے۔ یہ دونوں نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے رنگروٹ تیار کیے، لوگوں کو اکٹھا کیا، مجاہدین کو اکٹھا کیا، اور یو پی کے رائے بریلی سے چلے، غازی پور سے ہوتے ہوئے، دیوبند کے راستے سے، مراد آباد کے راستے سے، پنجاب کے راستے سے آئے، تو پنجاب کی آج کی سرحد کے پاس پتہ چلا ان کو کہ لاہور کی جامع مسجد کو استبل خانہ بنا دیا گیا، جانور بندے، گھوڑوں کی مالش ہو رہی، لاہور کی مسجدوں میں شراب پی جا رہی، اور قتل عام مچ گیا، زناکاری ہو رہی، بے حیائی ہو رہی، ذلیل کیا جا رہا۔ لاہور کی جامع مسجد میں پھانسی کے پھندے لگائے گئے، اور چن چن کر مولویوں کو، اماموں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ یہ سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید کا قافلہ سب سے پہلے وہاں جا کر برسر پیکار ہوتا ہے۔ لڑائی ہوئی، پہلے ہی حملے میں لاہور کو فتح کیا، پہلے ہی حملے میں لاہور کو فتح کیا۔ راجہ رنجیت سنگھ بھاگ گیا، مسجدوں کو آباد کیا، پاک کیا، اور پاک کر کے ان مسجدوں کے اندر نماز کا اعلان ہوا، اور 1 سال کے بعد اذانوں کی صدائیں بلند ہوئیں، لوگوں نے چین کی سانس لی، شراب کی حرام حرمت کا فتویٰ دیا گیا، ہر حرمت کا اعلان کیا گیا، چپے چپے پر شراب کو ختم کیا گیا، اور اللہ کے دین کو بلند کیا گیا۔ یہ قافلہ یہاں پر 1 سال سے زیادہ رہا، پھر یہاں سے آگے بڑھے، آگے بڑھتے بڑھتے بالا کوٹ کی پہاڑیوں تک پہنچ گئے۔ انگریز نے دیکھ لیا کہ اس قافلے کو پیچھے کھدیڑنا آسان نہیں، کیونکہ یہ شاہ ولی اللہ کا قافلہ ہے، شاہ عبدالعزیز کا قافلہ ہے۔ انہوں نے وہی پرانی چال کھیلی اور سرحد کے کچھ لوگوں کو خریدا، نوابوں کو خریدا۔ ان نوابوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ 1927 کے آس پاس اپنے خیمے میں تہجد کی نفل پڑھ کر نفل پڑھ رہے تھے۔ آپ نے رکوع کیا، جب تہجد کے سجدے میں گئے تو اچانک خیمے کی چادر پھاڑ کے دشمن اندر آیا اور سجدے کی حالت میں ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا، شہید ہو گئے۔ آؤ، اس قافلے میں بڑے بڑے عاشق رسول تھے۔ آج ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم عشق رسول سے پر ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ جملے کسنا آسان ہے، اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس قافلے میں ایک نوجوان ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، تاریخ کے صفحات میں لکھا ہے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا چہرہ اتنا چمکتا تھا
کہ اگر 1,00,000 کافر سامنے ہوتے تھے ان کا چہرہ دیکھ کر ایمان کا کلمہ پڑھ لیتے تھے. اتنا خوبصورت انسان اگلے دن لڑائی کے لیے نکلا، اچانک ایک دشمن سامنے آیا اور اس نے نبی کی شان میں گستاخی کر کے نبی کو گالی دی. آپ کو جلا لایا، تلوار ہاتھ میں لی اور تلوار ہاتھ میں لے کر قسم کھائی، خدا کی قسم اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ تیرے ٹکڑے نہ کر دوں. آپ اس کے پیچھے دوڑ پڑے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقسم باللہ لا بارہ، اللہ اپنے چند برگزیدہ بندوں سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کسی معاملے میں کھا لے تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے، لاج رکھتا ہے. انہوں نے قسم کھائی کہ قتل نہیں ہوں گا جب تک کہ تجھے قتل نہ کر دوں. آپ دوڑے اس کے پیچھے، وہ آگے آگے تھا، آپ پیچھے پیچھے تھے. پیچھے سے ایک دشمن دوڑتا ہوا آیا اور آپ کی گردن کے اوپر وار کیا، آپ کی گردن کٹ گئی. لیکن آپ دھڑ کے ساتھ اس دشمن رسول کے پیچھے دوڑتے رہے. یہ کوئی افسانہ نہیں، اس واقعے کی گواہی آج تک ان کی خبر دیتی ہے. بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر جاؤ اور جا کر پوچھو سید احمد شہید کا کی قبر بتلاؤ، لوگ بتلائیں گے. ان کی قبر 2 ہے، ایک قبر دریا کے اس پار ہے، ایک قبر دریا کے اس پار ہے. لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ قبریں 2 کیوں ہیں تو لوگ بتلاتے ہیں سید صاحب کا دھڑ ایک قبر میں دفن ہے، سید صاحب کا سر دوسری قبر میں دفن ہے. آؤ عاشق رسول اپنے جسموں کو بکھیرتے ہیں، اپنے جسموں کے ٹکڑے کرواتے ہیں، دشمن کو قتل کرتے ہیں، دشمن کے پیچھے دوڑتے ہیں، قسم کو پورا کرواتے ہیں. نبی کے ناموس پر، نبی کے جلال پر، نبی کے آس پر، نبی کی جاہ پر، نبی کی عزت پر، نبی کی عفت پر، نبی کی حیا پر، نبی کے عدل پر، نبی کی عبادت پر، نبی کے کردار پر، نبی کی عزت پر اپنے جسموں کے پرخچے کروانا یہ عاشقین رسول کا کام ہوتا ہے. انہوں نے کر کے دکھلایا. ہمارے پیر ریت کے اوپر نہیں ہیں، خدا کی قسم ہماری جڑیں مضبوط ہیں. کوئی کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرے. یہ بزرگوں کے اقوال ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرے. ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی ہماری عزتوں سے کھلواڑ کر رہا ہے. ظلم کی زندگی لمبی نہیں ہوتی. ہم نے بڑے بڑے پنجے آزمائے. میرے بزرگوں 1827 میں قافلہ لٹ گیا. اس قافلے سے چند علماء لٹ پٹ کر آئے جن میں سے ایک مولانا مملوک علی تھے. جب یہ لٹ پٹ کر آئے دلی کی سرحد میں داخل ہوئے. دلی کے فراش خانہ محلے میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں حدیث کی کتاب لے کر بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا قافلے کا کیا ہوا؟ کہا لٹ گیا. کیا ہوا؟ پٹ گیا. کہا کیا ہوا؟ مسلمان بک گئے، سب کچھ ہو گیا. کہا اب کیا کرو گے؟ اب نبی کی تعلیم دیں گے، نبی کی کتاب ہاتھ میں لیں گے، نبی کی زندگی کو پیش کریں گے، نبی کی جوانی کو پیش کریں گے، نبی کی عزت کو بیان کریں گے، نبی کے ہنر کو بیان کریں گے، نبی کے کلام کو پیش کریں گے. کتاب لے کر بیٹھ گئے. اس مولانا مملوک علی کے سامنے 3 نوجوان آ کر 2 زانوں بیٹھ جاتے ہیں. ایک نوجوان گنگوہ سے آتا ہے، 2 نوجوان نانوتا سے آتے ہیں. ایک نوجوان کا نام رشید احمد گنگوہی ہے، دوسرے کا نام قاسم نانوتوی ہے، تیسرے نانوتوی ہے. یہ تینوں نوجوان سید احمد شہید کے قافلے سے لوٹنے والے مولانا مملوک علی کے سامنے فراش خانے کی مسجد میں آ کر بیٹھ گئے.
کہ ملا جی ہمیں حدیث کا سبق دو، حدیث پڑھاؤ، حدیث کی سند رٹواؤ، ہمیں بتلاؤ، اللہ کا دین سکھلاؤ۔ وہ تینوں بیٹھ گئے، آپ نے بتلایا نبی کے ملاہم کو، نبی کے فتنوں کو، نبی کے فتنے کے واقعات سے آگاہ کرنے کو، نبی کی جوانی کو، نبی کے بدر کو، نبی کے احد کو، نبی کے بنی المصطلق کو، نبی کی وادیوں کو، نبی کی لڑائی کو، نبی کے خیبر کے واقعات کو، نبی کے فتح